اب جس شخصیت کو میں دعوت افتتاح دینے لگا ہوں تو میرے بھی محبوب ہیں اور آپ کے بھی محبوب ہیں، اور مجھے آج وہ بات یاد آ رہی ہے کہ جب کبھی میں بڑی دیر پہلے اپنی محبوب شخصیت مولانا عبید الرحمن محسن حافظہ اللہ تعالیٰ کے والد گرامی استاد علامہ شیخ الحدیث مولانا محمد یوسف صاحب لاجوال والے بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے بابا جی سے گزارش کی کہ بابا جی آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ مجھے دین کے ادارے کے لیے 30 کلے عطا کر دے، 30 ایکڑ عطا کر دے۔ تو بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوا کرتی ہیں، بڑے لوگ بڑی بات کرتے ہیں۔ بابا جی اپنے اسٹائل میں پیار محبت سے مجھے کہنے لگے، جا کمڑیا رب کو منگے تھے 30 کلے، مجھے سونے اللہ کو منگے تھے 300 کلہ مانگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بابا جی کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ سچی بات ہے کہ میں جب بھی کوئی پریشانی ہوتی تو میں بابا جی کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا، اور میں ان کے پاس بیٹھ کے جب بات سناتا تو وہ بڑی محبت سے مجھے کہتے ہیں اچھا جا کوئی بات نہیں، پریشان نہ ہو، رات کو اللہ پر دعا کرا گا تیری پریشانی اللہ ختم کر دے۔ تو آپ بھی آپ درد دل سے دعا کر دیں اللہ تبارک و تعالیٰ بابا جی کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اور اللہ رب العالمین انہیں کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ تو حبیب الہ حبیبی، حبیب الہ قلبی، حبیب و حبیبی، اس جملے کے تحت کہ محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے، چونکہ بابا جی میرے محبوب شخصیت تھے تو محسن صاحب ان کے بیٹے ہیں اور ان کے محبوب ہیں، اس لیے یہ بھی میرے لیے محبوب ہے اور آپ کے لیے بھی محبوب ہے۔ سچی بات ہے اب بھی اسی طرح میں کوئی مسئلہ ہو پریشانی ہو تو میں شیخ کو فون کرتا ہوں کہ حضرت یہ پریشانی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ اس طرح حوصلہ افزا بات کرتے ہیں کہ وہ پریشانی کافور ہوتی نظر آتی ہے۔ اللہ رب العالمین ان کی زندگی میں علم عمل میں برکت فرمائے۔ تو میری اطلاع کے مطابق یہی خبر ہے کہ علامہ سامر ظہیر صاحب ابھی 10-15 منٹ پہلے میر محمد سے سفر ہمارے اس پروگرام کے لیے شروع کر چکے ہیں، تو امید یہی ہے کہ انشاءاللہ الرحمن پروفیسر صاحب کے بیان کے دوران علامہ صاحب تشریف فرما ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ الرحمن پروفیسر صاحب کے بیان کے متصل بعد علامہ صاحب کا خطاب ہوگا، اور علامہ صاحب کے خطاب کے بعد انشاءاللہ الرحمن آپ بھائیوں کو کھانا پیش کیا جائے گا۔ کھانے کے بعد نماز عشاء، اور نماز عشاء کے فوراً بعد انشاءاللہ الرحمن حضرت مولانا عبدالمنان راشد صاحب حفظہ اللہ تعالی ان کا خطاب ہے۔ اور ابھی مجھے میرے کسی محبت کرنے والے نے بتایا ہے کہ شاہ صاحب بھی سفر شروع کر چکے ہیں۔ بہرحال اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی پریشانی سے بچائے۔ تو بہرحال میں پروفیسر صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ اتنی گناہ میں مصروفیات اور رات کا پروگرام بھی بڑا لمبا، الحمدللہ اس کی تھکاوٹ کے باوجود وہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ تو بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں پروفیسر ڈاکٹر عبید الرحمن محسن صاحب کو، اور خواتین کی خدمت میں پھر گزارش کروں گا اللہ کا واسطہ ہے خاموش ہو جائے، بچوں کو خاموش کروائے۔ آئندہ مجھے اس کے بارے میں انشاءاللہ کوئی لایا عمل سوچ کے اپنے اساتذہ مشائخ سے اجازت لینی ہوگی کہ یہ پروگرام اگر خواتین سنتی نہیں تو ان کو بلانے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو خطاب فرماتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر عبید الرحمن محسن صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. یہ زمین جس کے اوپر میں اور آپ موجود ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے. وفی الارض آیات للموقنین، زمین میں یقین رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، یہ لوگ غور و فکر کیوں نہیں کرتے کہ زمین کو کیسے بچھایا گیا. ایسے تو 7 زمینیں ہیں قرآن مجید کی روشنی میں. ان 7 زمینوں میں سے یہ زمین جس کے اوپر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اس زمین کی جو جدید دور کے لوگوں نے کھدائیاں، گہرائیاں اور اس کی وسعتوں کی پیمائشیں کی ہیں، تو اس زمین کی ان کے اندازوں کے مطابق 7 لیئرز ہیں، یعنی 7 اس کی تہے. وہ تہے اس زمین کی 7 تہے اتنی لمبائی میں نیچے تک جاتی ہیں کہ صرف اس زمین کو اللہ نے تقریباً 6000 کلومیٹر تک نیچے گہرا بنایا. 6000 کلومیٹر کوئی معمولی چیز نہیں. اس کی سطح کے نیچے کہیں پانی ہے، کہیں کھائیاں ہیں، کہیں گہرائیاں ہیں، کہیں گیسز ہیں، کہیں پیٹرول ہے، کہیں ابل تالابیں ہیں، کہیں سمندر پانیوں کی لہریں ہیں، کہیں پہ سونے چاندی کے ذخائر ہیں، کہیں پہ نمکیات کے اور نمک کے پہاڑی سلسلے ہیں. اسلام آباد کے قریب جو پاکستان میں اللہ نے پہاڑی سلسلہ رکھا ہوا ہے، اس کی 7 منظریں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. نمک کا پہاڑ، وہاں کی کھدائی کے ماہرین نے اس کو 7 منظروں میں تقسیم کیا. اس زمین کا ٹھہرنا اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے. آج کل کے چیز ملحد، بے دین، لبرل، بیزار دین طبقہ یہ کہتا ہے کہ قیامت کیسے آئے گی. اللہ کے قرآن سے معلوم ہوتا ہے زمین کا ہلنا قابل تعجب نہیں ہے. قابل تعجب تو یہ ہے کہ ان گہرائیوں، ان کھائیوں، ان گیسوں، ان پیٹرولز، ان معدنیات، ان خلاؤں اور ان پانیوں کے اوپر اے اللہ تو اتنا عظیم ہے اور تو نے زمین کو کیسے ٹھہرایا ہو. سمندر کی لہروں پہ اگر کشتی ہو حرکت میں ہو تو اس میں تعجب نہیں ہوتا کہ حرکت کیوں کر رہی ہے. جامد کھڑی ہو تو اس میں حیرانی ہوتی ہے کہ یہ کیسے کھڑی ہو. اللہ تعالیٰ نے جہاں اس زمین کو اپنی علامت قرار دیا، اپنی قدرت کی نشانی قرار دیا، وہاں اللہ نے انسان کو یہ یاد دہانی کروائی کہ ایسا وقت آئے گا کہ اللہ اس زمین کو زور سے ہلا کے رکھے. جس صورت میں اس کے ہلنے کا تذکرہ ہے اسے سورہ زلزلہ ہے اور سورہ زلزال ہے. آج کی
تربیت و اصلاحی اور فکری نشست پہ ہم انشاءاللہ قرآن مجید کی اس سورہ مبارکہ کا مفہوم سمجھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها۔ اس وقت کو یاد کرو جب زمین کو زور سے ہلایا جائے، پوری کی پوری زمین کو ہلایا جائے۔ اور جامع امام بخاری کے طلبہ سے میں کہنا چاہتا ہوں، قرآن مجید میں غور و فکر اور تدبر سے کام لیا ہے۔ ہلانے کے لیے قرآن مجید نے مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں جن کو ہم مترادفات کہتے ہیں۔ ان میں ایک معنی مشترک ہوتا ہے اور اضافی خصوصیات میں، کوالٹیز میں فرق ہوتا ہے۔ کس طرح سے ہلایا جائے گا اس کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجاها إذا رجت الأرض رجاها وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا۔ یہاں ہلانے کے لیے رجا کے لفظ استعمال ہوا۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے اور انداز میں کہا، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ۔ یہاں ہلانے کے لیے دھکا کے الفاظ استعمال ہوئے۔ ایک اور مقام آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قلوب يومئذ واجفة۔ یہاں زلزلے کے لیے راجفہ اور رادفہ کے الفاظ استعمال ہوئے۔ قرآن مجید کے ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور الفاظ استعمال کیے ہیں، اذا السماء انشقت وإذا الأرض مدت وألقتنا فيها وتخلت۔ ایک اور مقام پہ اللہ نے اور انداز اختیار کیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا۔ صحیح بخاری کے طلبہ سے میں خصوصاً کہنا چاہتا ہوں، عموماً طلبہ پوچھتے ہیں کہ استاد جی لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لیے کس کتاب سے تیاری کیا ہے؟ اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہے، اس سے جامع کوئی کتاب نہیں ہے۔
بشرطے کہ اس میں آپ تدبر کریں. تو یہاں ہمیں 5-6 الفاظ ملتے ہیں. ایک مقام پہ اللہ نے کہا زمین پہ زلزلہ آئے گا، ایک مقام پہ کہا دنگا آئے گا، ایک مقام پہ کہا راجفہ، ایک مقام پہ کہا رادفہ، ایک مقام پہ کہا یہ زمین جو ہے اس کے اوپر اللہ کے حکم سے دکتا دکتا واحدہ ان سب کو جمع کیا جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ زمین کی پلیٹس میں تو آج بھی موومنٹ اور حرکت ہوتی ہے. قیامت سے پہلے اس کی حرکت شروع ہوئی، وہ حرکت بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی حتیٰ کہ مکانات گرے، دیواریں گری، مسجدیں گری، پلازے گرے، دیواریں چھتیں ایک ایک کر کے گرتی چلی گئی، ونڈوز بڑے بڑے عالیشان محل ایک ایک کر کے گرتے چلے گئے. زمین کو اور ہلایا گیا حتیٰ کہ زمین کے اوپر جو پہاڑ موجود ہیں زمین کو اور پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا دیا گیا. پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے بکھر بکھر کے روئی کی گالوں کی طرح آسمان کی فضاؤں میں ہوا منصورہ ہو گئے حتیٰ کہ زمین کو اور ہلایا گیا. یہ بالکل سپاٹ ہو گئی، یہاں اونچائی بھی ختم، یہاں گڑھے بھی ختم، یہاں اونچائیاں بھی ختم، یہاں گہرائیاں بھی ختم، یہاں چوٹیاں بھی ختم، یہاں کے ٹرن اور موڑ بھی ختم. اللہ نے زمین کو چٹیل میدان بنا دیا، زمین کو اور ہلایا گیا. پھر اس کے اندر جو چیزیں ہیں، اندر کے دفینے، اندر کے خزینے، اندر کی لاشیں، اندر کے پانی، اندر کے لاوے، اندر کے معدنیات، جواہرات، ہیرے اور یاقوت، موتی اور مرے ہوئے انسان، سب کے سب زمین نے نکال کے جیسے انسان کو الٹی اور وامٹنگ ہوتی ہے اس طرح سے زمین نے سب کچھ نکال کے بعد ہے. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اے انسانوں، اپنے رب کا خوف دل میں پیدا کر کے زندگی میں سکھاؤ. قیامت کا قریب زلزلے کا برپا ہونا ایک بہت بڑی اور بھیانک حقیقت ہے. جس دن تم دیکھو گے دودھ میں رہنے والی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، لوگوں کو تم مدہوش دیکھو گے، وہ نشے میں نہیں ہوں گے، اللہ کی پکڑ سخت ہوگی. جس کے پیٹ میں حمل ہے 1 ماہ کا، 2 ماہ کا، 4 ماہ، 10 ماہ کا، زلزلے کی وجہ سے اس کا عمل فوراً نیچے گر جائے. اذا زلزلت الارض زلزالها. لفظ زلزلہ کے جو الفاظ ہیں، زا کے اندر جو صفیر ہے، زا کے اندر جو صفت تفشی ہے، زا کے اندر جو تجوید کی صفات ہیں. اے میرے عزیز اور پیارے طلبہ، میرا ایمان کہتا ہے بلاغی لحاظ سے ان کا بھی ایک معنی ہوتا ہے، صوتیات کے اندر بھی ایک پیغام ہوتا ہے، شد اور مد کے اندر بھی ایک معنی چھپا ہوتا ہے، تفخیم و ترکیب کے اندر بھی کوئی مفہوم چھپا ہوتا ہے. حتیٰ کہ جو مختلف حروف کی صفات ہیں ان کے اندر بھی اللہ نے کوئی پیغام رکھا ہوتا ہے. پھر اس کو تکرار کرنا، ذا کا دوبارہ آنا، پھر لام کا دوبارہ آنا، پھر اس کے مفعول کا دوبارہ آنا، پھر اس کی ضمیر کا الارض کی طرف لوٹ جانا، ان سب کو ملانے سے معنی بنتا ہے. پھر لفظ اذا کا آنا، ان سب کو ملانے کا مفہوم یہ بنتا ہے. زمین پہ اپنے پلازے، اپنے مکان،
اپنی بلڈنگیں اپنے محلات بنانے والوں اور آخرت کو بھول جانے والوں، اس وقت کو بھی یاد کیا کرو جب زمین کے اوپر زور کا زلزلہ ویسا برپا کیا جائے گا جیسے قیامت کے لیے برپا ہونا اللہ نے لکھا ہوگا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، زمین نے اپنے اندر کے بوجھ نکال کے باہر پھینک دیے۔ سونا باہر پڑا ہے، چاندی باہر پڑی ہے، ہیرے نکلے پڑے ہیں، موتی نکلے پڑے ہیں۔ قاتل دیکھتا ہے، کافی افسوس ہوتا ہے کہ چند تولے سونے کے لیے میں نے قتل کیا تھا اور آج سونے کے خزانے یہاں پورے پڑے ہیں۔ لاشیں باہر پڑی ہیں، انسان باہر پڑے ہیں۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان پکار رہا ہے اسے کیا ہوگا؟ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اس دن زمین اپنی خبریں بتائے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، کیونکہ تیرے رب نے اس کو اشارہ کیا۔ لفظ اوحا بہت قابل ہے، اس لیے خفیہ پن پایا جاتا ہے کہ زمین کی باتوں کے لیے تو اللہ کا ہلکا سا اشارہ بھی کافی ہے۔ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، اس دن انسان ٹولیوں میں بٹ جائیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر اس نے نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھے۔ ریت کے ذرے کو بھی ذرہ کہتے ہیں، بھورے رنگ کی چونٹی کو بھی ذرہ کہتے ہیں، نمک کے پیسز اور ٹکڑوں کو بھی ذرہ کہتے ہیں، ہواؤں میں بکھرے ہوئے ذرات کو بھی ذرہ کہتے ہیں۔ آپ بند کمرے میں بیٹھے ہوں، سورج کی کرنیں اندر جھانکتی ہوں، دروازے میں چھوٹا سا شگاف ہو تو ان کرنوں کے اندر بکھرے بکھرے غیر محسوس سے ذرے آنکھوں سے دکھائی دیتے ہیں، پکڑنا چاہیں تو پکڑے نہیں جاتے ہیں، دروازہ کھول دے تو دکھائی نہیں دیتے ہیں، اس کو بھی ذرہ کہتے ہیں۔ امام رازی نے اس کی سب سے خوبصورت تعریف یہ کی، اصغر شیء فی العالم، کائنات کی سب سے چھوٹی چیز اس کو ذرہ کہتے ہیں۔ سب سے چھوٹی چیز کتنی چھوٹی؟ ریت کے ذرے کے 1000 ٹکڑے کیے جائیں، جو اس کا 1000واں پیس ہوگا اس کے بھی 1000 ٹکڑے کیے جائیں، جو اس کا 10,000واں حصہ ہوگا اس کے بھی 1000 حصے کیے جائیں، جو اس کا 1,00,000واں حصہ ہوگا، جو انسان دیکھ نہیں پاتا اس کے برابر نیکی کرے گا تو قیامت کے دن اس کو دیکھ لے گا۔ اللہ اس سے ضائع ہے، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا برائی کرے گا وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ ان آخری آیات پہ کچھ دیر کے لیے رکیں گے۔ کیسے دیکھے گا؟ یہ دیکھنے کے جو انداز ہے 13-14 سے زیادہ ہے، ان میں سے چند بنیادی 5-6 انداز انشاءاللہ میں اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ دیکھنے کا سب سے پہلا انداز یہ ہوگا کہ انسان نے زمین پہ جو نیکی کی، آپ جامع امام بخاری میں تشریف فرما
اللہ تعالیٰ اس جامعہ کو قیامت تک کے لیے آباد رکھے، جو اس کے بانی، جو اس کے معاملین، جو اس کے معلمین و مدرسین اور یہاں پڑھنے والی جو طلبہ ہیں، ان کو بھی اللہ رب العزت امت کے لیے نافع اور اس علم کو ان کے لیے عزت و رفعت کی وجہ اور باعث بنا دے۔ اسی جامعے کو ایسے لائے تھے، یہ محفل ایسے ہی لگی ہوئی، اللہ کا یہ فقیر بندہ ایسے ہی ہوگا۔ حضرت قاری صاحب اپنی جگہ بیٹھے ہوئے، آپ اپنی جگہ تشریف فرما ہوئے، آپ جب گھر سے چلے تھے اس وقت سے جب آپ یہاں پہنچے تھے، وہ پورا کا پورا منظر بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے لایا جائے گا اور آپ سے پوچھا جائے گا یہ تم ہو، یہ میں ہوں، اچھا تم نے فلاں تاریخ کو 4 اپریل کو 3 کا پیغام سنانے یا اس میں کوئی حصہ ڈالنے کے لیے ایک نیکی کی تھی، آج تیری اس نیکی کا ہم تجھے اجر اور ثواب دینا چاہتے ہیں، ذرا دیکھو تو صرف تمہیں کیسی نیکی کی تھی۔ اگر برائی کی ہے تو اسی سین کو سامنے لایا گیا، چور چوری کر رہے ہیں، ڈکیت ڈکیتیاں کر رہے ہیں، زانی بدکاریاں کر رہے ہیں، فحاشی بے حیائی کر رہے ہیں، جو بھی اس نے برائی کی ہے، جو بھی اس نے عمل کیا ہے، ایز اٹ از، جیسے وہ عمل اس نے کیا تھا ویسے ہی وہ کائنات کے بندوں میں محفوظ ہوا، اس کے عمل کو اس کے سامنے لایا گیا اور اس کو دکھایا گیا کہ دیکھ تو زمین پہ رہنے کیا حرکتیں کرتا رہا ہے۔ يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا۔ ایک ہوتے ہیں رآ یرا رؤیتاً، اس کا معنی بھی دیکھنا ہے، ایک ہے نظر ینظر، اس کا معنی بھی دیکھنا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ یار ایک عام لفظ ہے، دل سے دیکھنا وہ بھی رؤیت ہے، کسی چیز کے بارے میں سوچ لینا وہ بھی رؤیت ہے، لیکن نظر جو ہے اس کا حقیقی معنی ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھنا۔ تو قرآن کی اس آیت سے محسوس ہوتا ہے اور اس لفظ کے استعمال سے محسوس ہوتا ہے کہ انسان نے جو اعمال کیے ہوں گے قیامت کے دن وہ اپنی آنکھوں سے ان اعمال کو دیکھے گا۔ يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير۔ یہ پہلا انداز، جو عمل کیا ویسے ہی وہ محفوظ اور ویسے اس کو دکھایا گیا کہ دیکھو یہ عمل تھا۔ دوسرا انداز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کے جس چپے، زمین کے جس قطعے، زمین کے جس ٹکڑے جہاں پہ اس نے برائی کی تھی، زمین کے اس ٹکڑے کو، اس قطعے کو، اس ٹکڑے کو اللہ اس کے سامنے لائیں گے۔ وکیل کا چمبر آیا، جج کا کمرہ عدالت آیا، ایک پرنسپل کا آفس آیا، ایک ڈی سی کا دفتر آیا، ایک امام کا ممبر و محراب آیا، ایک خطیب اور مسجد کی نماز پڑھانے والے کا مصلی آیا، حتیٰ کہ چوک آئے، چوراہے آئیں، گلیاں آئیں، بیٹھک
یہ ڈرائنگ روم، بیڈ روم، یہ سب کے سب جس زمین کے ٹکڑے پہ انسان نے زندگی بسر کی تھی وہ ٹکڑا اس کے سامنے آیا. حتیٰ کہ میرا ایمان کہتا ہے کہ طائف کی وادی بھی آئی، مکہ کے سکرے سے بھی آئے، احد کا میدان بھی آیا، بدر کا میدان بھی آیا. اور اس میدان کو اللہ نے کہا کہ آج تو بول کے بتا. طائف کی وادی بولی، اے اللہ میں گواہی دیتی ہوں، میں بول کے کہتی ہوں، میں تیری عدالت میں مقدمہ اور کیس دائر کرتی ہوں. تیرے پیغمبر نے تیرے دین کی خاطر میرا صبر کیا تھا، میرے سینے پہ کھڑے ہو کے اس نے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ، اور طائف کے مباشروں نے ان پہ پتھر برسائے. مکہ کی وادی بولی، میں گواہی دیتی ہوں بلال کو میرے سینے کے اوپر رسیاں باندھ کے گھسیٹا گیا تھا. احد کا میدان بولا، میرے دامن کے اندر اے اللہ تیرے پیغمبر کے جسم مبارک کو لہو لہان کیا گیا تھا. بدر کا میدان بولا، اے اللہ میرے سینے کے اندر حق و باطل کا پہلا معرکہ برپا ہوا تھا. جج کا کمرہ عدالت بولا، میں گواہی دیتا ہوں اس نے اپنے زمین کو فروغ کیا تھا، اس نے عدالت کے اندر اپنے فیصلے کو گاجر مولی کی طرح اس کے ریٹ لگائے تھے. ظالم کو مظلوم، مظلوم کو ظالم اس نے بنایا تھا. انشاءاللہ میرا ایمان کہتا ہے الاس کے اندر یہ جامعۃ الامام بخاری بھی ہے، اس کے کلاس روم بھی آئے، اس کا ذہن بھی آیا، اس کی مسجد بھی آئی، اس کے در و دیوار بھی آئے. کہنے کہ اللہ ہم گواہی دیتے ہیں تیرے کچھ ماننے والے تیرے دین کی خاطر 6 7 سال ہمارے سینے پہ بیٹھ کے قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند کرتے. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. اس دن زمین اپنی خبریں ایک ایک کر کے یقین باتیں بتائے گی اور بیان کرے گی، کیونکہ تیرے رب نے اسے یہ اشارہ کیا ہوگا کہ آج ہو. زمین کو آپ یہ نہ سمجھا کریں کہ یہ بالکل جامد اور بالکل بے جان اور اس کے اندر کوئی فیلنگ نہیں. یہ بے جان ویڈیو ہے، یہ بے جان کیمرہ ہے، یہ بے جان مائک ہے، یہ جامد ایک موبائل ہے، یہ بے جان سپیکر ہے. ان میں کوئی احساس نہیں. گانا بولیں تو پھر بھی ایسے ہی بولیں گے، قرآن پڑھیں تو پھر بھی ان کے اندر سے آواز آئے گی. موبائل کے اندر گندی چیز ریکارڈ کر لیں تب بھی وہ موبائل ہے، بری چیز ریکارڈ کر لیں تب بھی موبائل ہے، اچھی چیز ریکارڈ کر لیں تب بھی وہ موبائل ہے. لیکن یہ زمین کا جو ریکارڈر ہے یہ اس موبائل سے مختلف ہے، اس ویڈیو سے مختلف ہے، اس مائک اور اسپیکر سے مختلف ہے. ان سارے کے سارے جو ڈیٹا سیور چیزیں ہیں ان سے بالکل مختلف ہیں. زمین جب ریکارڈ کرتی ہے تو بعض دفعہ اللہ زمین کے اندر ایک احساس بھی پیدا کر دیتا ہے. وہ نیکی ریکارڈ کرتی ہے تو خوش ہوتی ہے اور اس کے سینے پہ برا عمل ہوتا ہے اور یہ ریکارڈ کرتی ہے تو اس کو غصہ آتا ہے اور کبھی کبھی تو اس کا دل چاہتا ہے کہ میں پھٹ جاؤں. خصوصاً زمین کے سینے پہ جب قبر کی ڈھیری کے اوپر کھڑے ہو گئے کوئی بندہ اس کو مشکل کشا سمجھ کے اپنی حاجتی مانگتا ہے. کسی گرجے میں کھڑے ہو گئے جب کوئی عیسائی مریم کی مورتی کی پوجا کرتا ہے. کسی مندر میں کھڑے ہو گئے جب کوئی اللہ کے لیے شریک بناتا ہے. کسی اور جگہ پہ کھڑے ہو کے کوئی یہودی جب کہتا ہے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ زمین کا سینہ چاہتا ہے
کہ میں پھٹ کے ان انسانوں کو ختم کر دوں۔ تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا۔ آسمان پھٹا جاتے ہیں، زمین شق ہو جاتی ہے، بڑے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے بکھرنا چاہتے ہیں اس وقت، اور اس وجہ سے جب لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، یہ اللہ کا قرآن۔ فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين۔ آلے فرعون سارے کی سارے غرق ہو گئے، نہ ان پہ آسمان رویا نہ ان پہ زمین روئی۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے مرنے پہ زمین روتی ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ زمین کا جو ریکارڈ ہے وہ ان چیزوں کی طرح نہیں ہے، ان میں فیلنگز نہیں ہے۔ زمین کا ریکارڈر اللہ نے ان سے کئی اعلیٰ رکھا ہوا ہے کہ زمین ریکارڈ بھی کرتی ہے، اور جب اللہ چاہے وہ محسوس بھی کرتی ہے کہ میں کیا ریکارڈ کر رہی ہوں۔ انسان کو پتہ اس وقت چلتا ہے جب انسان مر جاتا ہے اور قبر کی کسی ڈھیری کے نیچے دفن کر دیا جاتا ہے، تو پھر جو زمین پہ انسان کرتا رہا ہے نا، یا تو اس کا بدلہ لینے کے لیے زمین اس کو زور سے بھیجتی ہے، اس طرح کی اس کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں میں ہو جاتی ہیں۔ پھر اسے پتہ چلتا ہے زمین کیا سمجھتی ہے۔ يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها۔ کراچی میں ایک مدرسہ ہوتا، وہ گورنمنٹ کے زیر انتظام دے دیا گیا، اور کوئی بے دین افسر آیا اور اس نے اس مسجد و مدرسہ کو سینما گھر میں تبدیل کر دیا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ گورنمنٹ صرف اپنے پرائمری سکول سینکڑوں ایسے ہیں جہاں گائے بھینسیں بندھی ہوئی ہیں اور ان سے چلائے نہیں جاتے، تو دین کے ادارے وہ کیسے چلا لیں؟ زمین بولے گی، زمین اللہ کے سامنے اپنا بیان ریکارڈ کروائے گی۔ امام ابو بکر ابن عیاش رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ صحیح مسلم کے راوی ہیں، ان کے حالات میں امام نووی رحمہ اللہ صحیح مسلم کی شرح میں لکھتے ہیں کہ جب اللہ کے پاس جا رہے تھے تو اپنے بچوں سے کہہ رہے تھے، اے میری اولاد، اے میرے بچوں، میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں، اور یہ گھر جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں نے اپنی زندگی میں اس گھر کے اندر کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہے، اور اس گھر کے کونے میں میں نے 12,000 مرتبہ پورے قرآن کو مکمل پڑھا ہوا۔ دیکھنا میرے مرنے کے بعد اس گھر میں برائیاں نہ کرنا۔ میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں ہمارے والدین جو نیک اور صالحین میں سے تھے، جو راتوں کو اٹھ کے تہجدیں پڑھنے والے، زمین کے سینے پہ پیشانیاں ٹیک کے آنسو بہانے والے تھے، اور آج انہی کمروں میں جب ان کی اولادیں گندی فلمیں اور موبائل پہ گندے منظر دیکھتے ہوں گے تو زمین کیا سوچتی ہوگی؟ يومئذ تحدث أخبارها يومئذ تحدث أخبارها۔ ابھی انسان دفن نہیں ہوتا، مرتا ہے،
اعلان ہوتا ہے فلاں مر گیا، اس کا جنازہ تیار ہوتا ہے، اگر وہ زمین کے سینے پہ نافرمانیاں کرتا تھا تو زمین کہتی ہے شکر ہے تیرے گندے وجود سے جان چھوڑی۔ صحیح مسلم کی حدیث سے معلوم ہو، آپ نے شاید فرمایا تھا کہ برا انسان جب چلا جاتا ہے یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب، البلاد کے اندر زمین شامل ہے، زمین کو آرام مل جاتا ہے، اس کے گندے کاموں سے مجھے آرام ملتا ہے۔ تیسرا انداز، تو پہلا انداز کہ اسی عمل کو سامنے لایا جائے گا اور انسان اس کو دیکھے گا، دوسرا انداز کہ زمین کو حکم ہوگا اور زمین بولے گی، تیسرا انداز ایک نامہ اعمال ہے جو تیار کیا جا رہا ہے، وہ نامہ اعمال سامنے لایا جائے گا اور انسان سے کہا جائے گا کہ اسے پڑھ کے دیکھ تو زمین میں کیا کرتا ہے۔ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ یہ جو زمین ہے اس سے اوپر جو عمل کرتے ہیں فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں، ایک دائیں طرف ہے ایک بائیں طرف ہے، ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، پہلے کیا کرتے فوراً لکھ لیتے ہیں، لکھ کے جب ہم فوت ہو جاتے ہیں ہماری پیدائش سے لے کے وفات تک، بلوغت سے لے کے خصوصاً وفات تک جتنے اعمال ہوتے ہیں اس کا ایک ریکارڈ تیار ہو جاتا ہے، ہر بندے کا اپنا ریکارڈ ہوتا ہے اور وہ اللہ کے پاس جیسے اللہ چاہتا ہے محفوظ ہو جاتا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ ریکارڈ محفوظ ہو جاتا ہے اور جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی گردن میں اللہ کی طرف سے لٹکا دیا جاتا ہے، اور جب قبر سے اٹھتا ہے تو وہی ریکارڈ کھول کے اس کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ اس آیت کی تفسیر میں بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس کا نام اعمال اس کی گردن میں لٹکا دیا جاتا ہے اور جب قیامت کے دن اٹھتا ہے تو وہ کھول کے اس کے سامنے رکھا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے تم پڑھو کیا کرتا ہے، اور وہ پڑھ کے کیا کہے گا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ طلبہ بالخصوص غور کریں، کہنا إلا أحصاها، احصا یحصی احصاء اور عد یعد عدا، دونوں کا معنی ہم کرتے ہیں شمار کرنا، لیکن ان میں بڑا فرق ہے۔ عدد کا معنی تو ہوتا ہے عدد سے ہے مطلقاً گننا،
لیکن احسان کے اندر یہ مفہوم پایا جاتا ہے تفصیلات کے ساتھ گننا، وضاحت کے ساتھ گننا، وقت کب شروع ہوا تھا، کب ختم ہوا تھا، کب یہ کام شروع ہوا تھا، کب ختم ہوا تھا، کتنی دیر جاری رہا تھا، ان ساری تفصیلات کے ساتھ اور اس کا ٹوٹل کر کے اور اس کا مکمل حساب لگا کے جب گنا جاتا ہے تو اس گننے کو احسان کہتے ہیں۔ تو مجرم جب پڑھے گا نامہ اعمال میں کیا لکھا ہے تو یہ نہیں کہے گا کہ گنا ہوا ہے، وہ کہے گا یہ کیسا ریکارڈ ہے کہ اس میں تو ہر چیز تو تفصیل کے ساتھ گن کے ٹوٹل لگا کے جمع کر کے لکھا ہوا ہے۔ اتنے بج کے اتنے منٹ میں فلاں جگہ پہ اتنی دیر تک تم یہ نیکی یعنی برائی کرتے رہے تھے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ۔ ان آیات میں کل کا غور کریں گے تو احصاء اور عد کے معنی کا فرق واضح ہو جائے گا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ وہی پائیں گے جو انہوں نے عمل کیا، تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ آخری انشاءاللہ 10 منٹ کے اندر میں اپنی بات بس دیکھوں گا۔ تو پہلا انداز وہی اعمال، وہی منظر جیسے انسان نے کیا اس کو دکھا دیا جائے۔ دوسرا انداز زمین بولے گی۔ تیسرا انداز نامہ اعمال میں لکھا ہوگا اور اسے کہا جائے گا کہ پڑھو اور وہ پڑھے گا۔ چوتھا انداز یہ ہوگا، میں نے عرض کیا کہ 14 کے قریب یا اس سے زیادہ انداز، ان میں سے صرف 4 ہی میں آپ کے سامنے عرض کر سکتا ہوں۔ یہ حضرت قاری صاحب کی محبت ہے کہ حاضری ہوئی، رات راجوال کا پروگرام تھا اور ہم رات تقریباً 2 بجے پائے۔ صبح پھر اساتذہ کے ساتھ میٹنگ اور بہت سارے معاملات مائنڈ کرنا، ان کو سمیٹنا، اگلا سارا شیڈیول اس میں مصروفیت رہی۔ لیکن سچی بات ہے کہ حضرت قاری صاحب سے اللہ نے ان کی محبت ہمارے دلوں میں رکھی۔ اور کوئی فون کرتے ہیں تو تعامل ہوتا ہے مصروفیت کی وجہ سے وعدہ دینے میں، لیکن جب حضرت قاری صاحب کال کرتے ہیں تو انتہا کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں بہت برکتیں نصیب کرے۔ چوتھا انداز قرآن و حدیث سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو نیکیاں ہیں یا برائیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایک شکل دیتے ہیں، ان کا ایک وجود ہوتا ہے، ان کی ایک اپنی شکل ہوگی، ان کا ایک اپنا وجود ہوگا جس کو انسان باقاعدہ دیکھے گا، اور مختلف برائیوں کا مختلف وجود ہوگا اور مختلف نیکیوں کا مختلف وجود ہوگا۔ اور بعض دفعہ اس وجود کا اثر انسان کی اپنی ذات پر بھی ہو رہا ہوگا۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں۔ محسوس ہوتا ہے کہ میدان معاشر میں ان کے پیٹوں میں آگ ہوگی۔ تبلیغ کرنا، دعوتیں دینا، تقریر لچکدار قسم کی کرنا اور خود عمل نہ کرنا یا خود بد عملی کا ارتکاب کرنا، اس عمل کو ایسی شکل دے دی جائے گی کہ یہ بے عمل باعث اس کی آنکھیں باہر ہوں گی اور پیٹ باہر نکلا ہوگا اور اپنے ہی پیٹ میں چکر لگا ہوگا۔ اس کو بتایا جائے گا کہ تو سب کچھ اپنے پیٹ کے لیے کرتا ہے۔ جو انسان اپنی زبان سے لوگوں کو پریشان کرتا ہے، اس کی زبان کو اللہ رب العزت ادھر کی ادھر کی ادھر لگائی بچھائی، اس کے منہ میں اللہ تعالیٰ آگ کی
آپ کی روز زبانیں کرنا. اور یہ جو آج طلبہ نے قرآن مجید کو مکمل کیا ہے، کسی نے ناظرہ، کسی نے حفظ، کسی نے قرآن مجید کی تفسیر صحیح بخاری کی شکل میں، مسلم، ترمذی، ابو داؤد کی شکل میں، اور جن کے اعزاز میں یہ تقریب منعقد ہوئی ہے، اللہ اس قرآن کو ایسی شکل دے دے گا کہ یہ قرآن جو ہے تابناک، روشن، منور، چمکتی دمکتی اور بولتی چالتی، اللہ اس کو ایک خوبصورت شکل دے. بعض اہل علم نے یہ اشکال پیدا کیا کہ قرآن تو اللہ کا کلام اور اللہ کی صفت ہے، تو یہ اللہ کی عدالت میں کیسے کہے گا یا ربی یا ربی؟ اللہ اس کو زیور پہنا، اللہ اس کو پوشاک بنا، اللہ اس کو لباس پہنا. تو اللہ کی توفیق سے اس کا ایک مختصر جواب میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کی عدالت میں جسے شکل دے دی جائے گی وہ ان حافظوں کی محنتیں ہوں گی اور ان کا پڑھا ہوا، ان کا مغرور ہوگا جو انہوں نے تلاوتیں کی ہوئی، ان کے پڑھے ہوئے الفاظ کو، ان کے عمل، ان کی محنتوں کو اللہ شکل دے گا. جب باپ نہیں پہچانتا ہوگا، ماں پہچاننے سے انکاری ہوگی، اس وقت قرآن آ کے ایک اپنے پڑھنے والے سے کہے گا کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ وہ کہے گا تو کون ہے؟ اور قرآن کہے گا میں وہ ہوں جس نے تجھے راتوں کو جگایا تھا اور دوپہروں کو بھوکا اور پیاسا رکھا. اللہ تعالیٰ قرآن کی شفاعتیں ان بچوں کو نصیب فرما دے، ان کے والدین کو بھی نصیب فرما دے، ان کے مدرسین کو بھی نصیب فرما دے، اور ان کے معاونین کو بھی نصیب فرما دے، اور ان کے منتظمین کو بھی نصیب فرما دے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ سورہ کی تلاوت اور ترجمہ کر کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اس وقت کو یاد کرو جب زمین کو زور سے جھٹکے دیے جائیں گے جیسے اس کو جھٹکا دینا اللہ نے لکھا ہوا ہے. یہ اپنے اندر کے بوجھ نکال باہر پھینکے گی، انسان چلائے گا اسے کیا ہو رہا ہے. یہ اس دن اپنی خبریں بیان کرے گی. اس دن انسان مختلف ٹولیوں میں پلٹ رہے ہوں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں. سو جس کسی نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.